ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ شروع فرمایا۔ اس میں جو سب سے بڑی نعمت جس کا ابھی تک تذکرہ ہو چکا وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلا دی، فرعون کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو صحیح سالم بحر قلزم سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا، 12 راستے بنا دیے پانی میں۔ جب بنی اسرائیل کا سارا قافلہ گزر گیا اور پیچھے فرعون کی فوج اور اس کے ہمراہی، جب یہ سب کے سب پانی کے اندر آ گئے، اللہ نے پانی کو حکم دیا اور پانی نے سب کو غرق کر دیا۔ وہاں پر بنی اسرائیل کے تمام دشمن ختم ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر دی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اب اللہ تعالیٰ سے بات کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی قانون اور شریعت عطا فرما دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر سکیں اور اس شریعت پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم، آپ میرے پاس کوہ طور پر تشریف لے آئیے اور یہاں پر آ کر اعتکاف کیجئے، پھر میں آپ کو کتاب تورات عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو بتا کر چلے گئے اور پیچھے اپنا خلیفہ اور نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابتدا میں قوم کو بتا کر گئے تھے کہ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، 1 مہینے کا اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ارشاد فرمایا ہے، پھر 1 مہینے کے بعد میں آ جاؤں۔ وہاں پر جب 1 مہینہ مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا، اے میرے پیارے کلیم، آپ 10 دن کا اعتکاف اور فرما دیجئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا اعتکاف فرمایا اور پیچھے قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو گیا۔ قوم بنی اسرائیل چونکہ یہ مصریوں کے ساتھ رہتے تھے، فرعونی قبطی لوگ، وہ شرک کے بہت پجاری تھے، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی شرک کے اثرات بہت زیادہ تھے۔ اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک واقعہ پیش آ گیا
جب بنی اسرائیل وہاں سے مصر سے چلنے لگے تھے تو بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں انہوں نے قبطی یعنی فرعونی قبیلے کی خواتین سے زیور ادھار اور امانتاً مانگا تھا کہ ہم اپنے فنکشن میں جا رہی ہیں، وہاں سے واپس آ کر تمہیں لٹا دیں گے۔ تو بہت سا زیور اس طرح امانتاً ان کے پاس جمع تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامری، سین الف میم را اور یا، سامری۔ یہ بہت بڑا جادوگر تھا، سائنسدان قسم کا بندہ تھا، خود بھی سنار تھا۔ اس نے بات چلائی، مہم چلائی کہ دیکھو آپ کے پاس پیچھے جتنا بھی زیور موجود ہے فرعونی قبیلے کا وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے پاس امانت ہے، لہذا میں ایک گڑھا بنا رہا ہوں اور سب لا کر اپنا اپنا زیور وہاں پھینک دیجئے، وہاں اس کو دبا دیا جائے گا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی عورتوں نے اپنے زیور پھینک دیے، اس نے خفیہ طور پر لے جا کر وہ زیور نکال لیے وہاں سے، ان کو نکال کر ان کا ایک بچڑا بنا دیا، گائے کا بچہ بچڑا بنا دیا زیورات کا۔ اور ادھر دوسری بات کیا ہوئی کہ جب فرعون کا قبیلہ غرق ہو رہا تھا بحر قلزم میں، اس سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر وہاں تشریف لائے تھے۔ تو سامری نے کیا دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی گھوڑی جہاں بھی پاؤں رکھتی ہے وہاں سے سبزہ اگاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی جو مٹی ہے اس کے اندر تاثیر ہے، لہذا یہ مٹی اٹھا کے اس نے سنبھال کے رکھ لی۔ اب جب اس نے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا تو وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی گھوڑی کے جو پاؤں کی مٹی تھی وہ اس کے منہ میں ڈال لی تو اس نے بولنا شروع کر دی۔ اس نے بنی اسرائیل کو پکارا، آ جاؤ بھی آ جاؤ، یہ تمہارا معبود ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا معبود اللہ ہے، وہ اللہ اس میں حلول کر گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ اس میں بول رہا ہے۔ دیکھو یہ زیور تو نہیں بول سکتا تھا، یہ جو بول رہا ہے یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل نے یقین کر لیا لوگوں نے، لہذا انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اتنی جلدی ان پر اثر کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ یہی کہ یہ اتنا عرصہ تک مصریوں میں رہتے آئے تو جلدی سے انہوں نے سامری کی بات کو قبول کر لیا، کیونکہ جو کچھ دیکھا تھا، جو کچھ آج تک سنا تھا، جن کے پاس رہتے تھے وہ مشرک عقیدے کے لوگ تھے، وہ تو فرعون کو رب ماننے والے تھے، اس لیے بنی اسرائیل ان کے غلامی میں رہ چکے تھے، جلدی سے ایسی بات کو قبول کر لیا۔ آج ہمارے مسلمان بھی چونکہ بہت عرصہ دراز تک ہندوؤں کے ساتھ رہے، اکٹھے رہے، ان کے رسم و رواج دیکھتے رہے، اس لیے بہت سی باتیں ہندوؤں کی مسلمانوں کے رسموں کے اندر داخل ہو گئی اور مسلمانوں کے عقیدوں کے اندر داخل ہو گئی۔ اس میں کبھی مسلمان نے کسی بات کی تحقیق نہیں کی، بس یہ پتہ ہے ابو جی کیا کرتے تھے، دادا جان کیا کرتے تھے، پردادا جان کیا کرتے تھے، اب دادا پردادا نے ہندوؤں سے بات لے لی اور اس نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کا قرآن پاک سے کوئی تعلق کوئی نہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، بس باپ دادے نے کر دیا۔
تو جن کے ساتھ انسان رہتا ہو وہاں سبھی ہر وقت جس چیز کو دیکھتا ہو تو انسان ہونے کے ناطے اس کے دماغ پر اس کے اثرات آ جاتے ہیں، وہ بہت جلد اس چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کو شامل کر لیا گیا ہے جو کہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اس میں کسی کے فوت ہو جانے کے بعد یہ جو تیجے کی، 40ویں کی اور سال کی، اسی طرح بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے سال گزرنے کے بعد سالگرہ کی، یہ ساری کی ساری رسمیں وہاں ہندوؤں سے یہ چلتی آ رہی ہیں۔ اور کچھ چیزیں انگریز نے 100 سال تک ہمارے اوپر حکومت کی، ہم اس کی غلامی میں رہے، کچھ چیزیں وہاں سے ہم نے لے لی۔ تو اس لیے قرآن پاک اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور پڑھ کر اس کو دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہماری زندگی کے اندر ایسی داخل ہو چکی ہیں جس کا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو سامری جادوگر نے بنا لیا بچڑا، بنا کر لوگوں کو کہا چلو بھئی اس کی عبادت کرو، پوجا پاٹ شروع کر دو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبی موجود تھے، منع کیا، لوگوں نے نہ رکے، ایسے ڈٹ گئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو دھمکی دینے لگ گئے، ہم تو آپ کو قتل کر دیں گے، پیچھے ہو جاؤ تم، ہم اسی کو ہی معبود مانیں گے، اسی کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب تورات لے کر پہنچے قوم میں تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ قوم والے کیسے بد نصیب لوگ ہیں اور کیسے ظالم ہیں، یہ بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ غصے والا معاملہ کیا، فرمایا بھائی تم نے روکا کیوں نہیں؟ بھائی جان میں نے تو روکا ہے، یہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، تو پھر ان سے ساتھ بائی کاٹ کر دیتے، ان کو الگ کر دیتے۔ بھائی جان میں نے اس لیے بائی کاٹ نہیں کیا کہ قوم کے اندر تفرقہ بازی پیدا ہو جائے گی، قوم 2 حصوں میں بٹ جائے گی، اس لیے میں نے ان کو اپنی حالت پر چھوڑا نہیں، ان کے درمیان میں رہا اور ان کو بار بار منع کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جن میں سب سے بڑی کتاب اور تمام کتابوں کی سردار وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، چنانچہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو درجہ آتا ہے وہ ہے تورات کا۔ تورات کا معنی ہے قانون۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو درجہ آتا ہے وہ ہے انجیل کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا معنی ہے بشارت۔ ان تینوں کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین موجود تھے، قرآن مجید، تورات اور انجیل۔ زبور جو کتاب ہے اس کا معنی ہے صحیفہ، اس میں زیادہ تر دعائیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ موسیٰ یہ اصل میں عبرانی زبان کا لفظ ہے، اصل لفظ جو تھا وہ تھا میشا، عبرانی زبان کا جو اصل لفظ تھا وہ میشا تھا۔ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس زمانے میں فرعون کی طرف سے بچوں کے قتل کا حکم بہت سختی سے جاری تھا، چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو ایک صندوق میں ڈالا اور اس کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔
وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا جب ایک کنارے پہنچا جہاں سے فرعونی باشندوں نے اس صندوق کو نکالا اور فرعون کے محل میں لے گئے، وہاں پر درخت تھا، اس درخت کے پاس جا کر یہ صندوق رکا۔ تو می عبرانی زبان میں کہتے ہیں پانی کو، اور شا کہتے ہیں درخت کو۔ تو می شا، اس وقت جب ان کو صندوق سے نکالا تو پانی اور درخت کی مناسبت سے عبرانی زبان میں اس بچے کو میشا پکارا گیا، میشا، جو بعد میں موسیٰ بن گیا۔ عربی زبان میں بھی اب اس لفظ کو موسیٰ بولا جاتا ہے، اب عبرانی سے عربی زبان کے اندر یہ لفظ موسیٰ کے اندر تبدیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1600 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جن کو اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹوٹل عمر تقریباً 120 سال ہے، جس میں یہ سارے واقعات پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام عمران ہے۔ آپ کا شجرہ نسب یہ جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ موسیٰ بن عمران بن بصہر بن فاحس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا لاوی، جس کو بعض لوگ یہودا بھی کہتے ہیں۔ تو ان سے خاندان سے اور ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے آگے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جن کی قوم بعد میں یہودی کہلائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناراض ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے قانون یہ دیا کہ دیکھو، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، بہت بڑی غلطی کی۔ اب ان کی توبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ جن لوگوں نے ان کو منع کیا تھا وہ تلواریں اٹھائیں اور دوسروں کو قتل کر دیں۔ بہت بڑا سخت اعلان تھا توبہ کا، یہ توبہ کی ایک ہی صورت ہے۔ جس طرح آج بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ توبہ ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاصاً اس کو قتل کر۔ اگر شادی شدہ بندے نے زنا کر لیا تو اس کی توبہ سنگسار ہے، اس کو پتھر مار مار کے مار دو، بس یہ سزا ہے، یہی توبہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ تجویز فرما دی کہ ٹھیک ہے، اب مارو ایک دوسرے کو۔ اب سامنے جب بات آئی تو کہیں باپ کھڑا ہے سامنے۔ 12,000 آدمی تھے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو کہ منع کرنے والے تھے، اور باقی اکثریت لوگ بچڑے کی پوجا کرنے والی تھی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے تلواریں نکال لیں اور نکال کے کھڑے ہو گئے۔ جب سامنے دیکھا کہیں باپ کھڑا ہے، کہیں بیٹا کھڑا ہے، کہیں ماں کھڑی ہے، بیٹی کھڑی ہے، بہن کھڑی، اب کیا کریں؟ بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اندھیرا بادل کی صورت میں ان کے درمیان ڈال دیا۔ چلو بھی اب تلواریں چلانی شروع کرو۔
تلواریں چلانی شروع کی. اب کو اندھیرے کے اندر کوئی پتہ نہیں کس کو لگ رہی. باپ بھی قتل ہو رہا ہے, بیٹا قتل ہو رہا ہے, بہن قتل ہو رہی ہے. 70,000 سے اوپر بنی اسرائیلی قتل ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ توبہ قبول فرما لیجیے, معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے بادل ہٹا دیا, فرمایا بس بھی توبہ قبول. تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم نے جو جرم کیا تھا, ان کی توبہ اللہ نے اس طریقے سے قبول فرمائی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40, اور اس وقت کو بھی یاد کرو. اِذْ وَعَدْنَا, جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ, 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو, مِن بَعْدِهِ, اس کے بعد بچڑے کو یعنی معبود بنا لی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم لوگ تھے. ظاہر ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اصل خالق کو چھوڑ دیا, مالک کو چھوڑ دیا, اور جو سجدہ خالق کے لائق تھا وہ بچڑے کو کرنا شروع کر دیا. اپنے محسن کی ناشکری کرنا, اس سے بڑا ظلم اور دنیا میں کوئی نہیں. کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارشیں کر رہے ہیں, تو وہی حقدار ہیں کہ ہر وقت اسی ذات کی طرف متوجہ رہیں, اسی ذات کا ہی نام اپنی زبان پر جاری رکھیں, اسی ذات کا نام اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر رکھیں. جب اس ذات کو چھوڑ کر غیر کی طرف توجہ کریں گے تو یہ شرک بن جائے. اللہ نے فرمایا ظالم تھے. ثم عفونا, پھر ہم نے معاف کر دیا, عنکم, تم کو, من بعد ذالک, اس کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, والفرقان, اور فرقان, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قومی, ہے میری قوم, انکم ظلمتم, بے شک تم نے ظلم کر لیا, انفسکم, اپنی جانوں پر. کیسے؟ باتخاذکم العجل, کہ تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود. فتوبوا الی بارئکم, لہذا توبہ کرو, الی بارئکم, اپنے رب کے سامنے. اب توبہ کرو, اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے, اپنے رب کے سامنے توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, توبہ کی صورت یہ ہے کہ قتل کرو اپنوں کو, اپنی جانوں کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, عِنْدَ بَارِئِكُمْ, تمہارے رب کے سامنے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ, پھر متوجہ ہوا تمہاری طرف. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا, اور یہ شرط رکھ دی کہ ٹھیک ہے ایک دوسرے کو قتل کرو تو پھر تمہاری توبہ کو قبول کر لیا جائے. تو بنی اسرائیل کے اس گناہ کے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو اس صورت میں قبول فرما لیا. اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ 40 راتیں, 40 کا جو عدد ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ اور بہت مفید چیزیں ثابت ہوتی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. اس زمانے میں عورتیں بھی چلی جاتی تھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. ایک عورت تھی, وہ نماز پڑھنے جاتی, جوانی تھی اس کی. ایک نوجوان متوجہ ہو گیا اس عورت کی طرف, خوبصورت عورت تھی, اور اس کو پیغام بھیج دیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ عورت بہت کامل الایمان تھی, اللہ کی ذات کی طرف بہت توجہ رکھنے والی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لوں گی, اس کے لیے ایک شرط ہے, تم 40 دن تک امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو. 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھو,
تکبیر اولیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب نماز شروع ہو تو تم مسجد میں ہو، جیسے نماز شروع ہو اللہ اکبر تو تم نماز کے اندر شریک ہو جاؤ پہلی تکبیر کے ساتھ، یہ تکبیر اولیٰ۔ 40 دن تک نماز پڑھو، پھر اس کے بعد تمہاری اس شرط کے اوپر غور کیا جائے گا اور مان لی جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ نوجوان بڑا راضی ہوا، یہ تو بات ہی کوئی نہیں، ہم 40 دن تک نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابھی 12 دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے دل کی کایا کو پلٹ دیا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے نماز کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ 40 دن پورے ہوئے تو اس عورت نے خود پیغام بھیجا اس نوجوان کو، کبھی 40 دن تمہارے پورے ہو گئے، اگر شرط پوری ہو گئی تو آ جاؤ، ایک ملاقات ہو سکتی۔ اس نے پیغام بھیج دیا کہ اب میری ملاقات اللہ کی ذات کے ساتھ ہو چکی ہے، جو تیری محبت تھی وہ نکل کے اب اللہ کی ذات کی محبت میرے دل کے اندر آ چکی ہے، لہذا اب میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ تو اس نے عورت نے اپنے خاوند کو سارا واقعہ سنا دیا۔ خاوند نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سنایا واقعہ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی بتا دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی۔ اس لیے اگر آج بھی اپنے بچوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھتے ہیں تو نماز کی طرف متوجہ کریں۔ نماز اور قرآن پاک یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اپنی اولاد کو نصیب کر دیں گے اور ان کو اپنی وراثت میں دے دیں گے، ان کے جسم کے رگ و ریشے میں یہ چیزیں رچ بس جائیں گی تو بس کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔